الرحمن الرحیم۔ نور الازا کی ایک عبادت ہمیں دی گئی اور نحوی اعتبار سے تھوڑا سا کسی ثانیہ کے طالب العلم کو اشکال تھا، اسے حل کروایا گیا ہے۔ عبارت کیا ہے؟ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی 7 ہیں جن سے تطہیر جائز ہے۔ وہ پانی 7 ہیں جن سے تطہیر، پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس مقام پر مصنف نے وہ 7 پانی گنوائے جن پانی کے استعمال سے بندہ وضو کر سکتا ہے اور غسل کر سکتا ہے۔ سوال کرنے والے کا سوال پہلے بتا دیں، پھر ایک چھوٹا سا سبق کا عنوان اور بھی دے دیں گے، ترجمے کا اسلوب۔ سوال یہ تھا کہ یہ المیاہ ہے اور یہ التی ہے، یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، آپس میں دونوں موصوف صفت ہیں۔ التی اس میں موصول جو استعمال ہوا ہے یہ مؤنث کا ہوا ہے، اس کو مذکر استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو سائل میرا خیال ثانیہ کا ہی طالب العلم تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو المیاہ ہے یہ جماعت کی تعویل میں ہے، تو جب یہ جماعت کی تعویل میں ہے تو جماعت مؤنث ہے، تو ہم التی بھی مؤنث لے کر آئے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ اتنے گنجلک حل نکالنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سے جو حل ہے وہ بھی پھنس جائے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جناب علی المیاہ ہے ماء کی جمع مکسر، جمع مکسر۔ اصول یہ ہے، اور یہ بہت سارے مقامات پر آپ کا استعمال ہوئے گا، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں۔ اصول یہ ہے کہ جب جمع مکسر غیر ذی العقل عاقل کی ہو، غیر عاقل کی جب جمع مکسر آئے، غیر عاقل مطلب حیوانات اور فرشتوں اور جنات کے علاوہ چیزوں کی جب جمع مکسر آئے، مثال کے طور پر المیاء آیا ہے، یہ ماء کی جمع ہے، ماء غیر عاقل ہے، لہٰذا اب اس کی جمع بنی میاہ، جمع مکسر۔ جمع مکسر جب غیر عاقل کی ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، سو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، یہ ترکیب بالکل درست ہو جائے گی۔ اس میں وہ جماعت وماعت کی تعویل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ تو تھی جو مجھ سے سوال کیا گیا اس کا جواب۔ میں نے یہ ترجمہ لکھا ہے، میں نے لکھا ہے وہ پانی 7 ہیں جن سے تطہیر جائز ہے۔ یہ میرا اس میں موصول کا ترجمہ کرنے کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے، میں بھی کہ آپ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو۔ میرے اس اسلوب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن یہ ہے کہ میں اپنی عبارت کے الفاظ کے مطابق ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، جو میری اردو کے بھی موافق ہوتا ہے۔ وہ اسلوب کیا ہے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس میں موصول اور صلے میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو جو صلہ ہوتا ہے اس صلے کو کچھ دیر کے لیے ترجمے سے سمجھتا ہوں کہ موجود نہیں ہے، اس کو میں اسکپ کر لیتا ہوں اپنے ترجمے میں اور پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور اپنے اسلوب کے مطابق کرنے لگا ہوں۔ ایک بات اور بتاتا چلا رہا ہوں، یہ ہے التی۔ آپ جانتے ہیں التی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ التی کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا اس۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ اس میں موصول کا ترجمہ ہے، سن لیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اپنی پریکٹس میں یہ بات فائدہ دے گی۔ یہ ہوتا ہے وہ یا اس، ایک بات۔ دوسری بات، صلے کے اندر جو عائد ہوتا ہے یہ اس صلے کا عائد ہے۔ اس کا ترجمہ، ضمیر کا ترجمہ ویسے تو ہوتا ہے اس، لیکن جب یہ بنتا ہے عائد تو اس کا معنی کرتے ہیں جس۔ آپ کہہ رہے تھے نا التی کا وہ جو ہے، جو نہیں ہے، جو نہ لگائیں، اس کا ترجمہ خالی کریں وہ، اور جو عائد ہے آپ کا اس کا ترجمہ کبھی جس کبھی جو، جیسا عبارت مانگ رہی ہو ویسا ہوتا ہے۔ یہاں جس بنے گا کیونکہ ہا کا ترجمہ اس بنا ہے، تو اس سے جس اور وہ سے جو ہو جائے گا ضمیر کا ترجمہ۔
یہ دو باتیں میں نے اس میں موصول کی آپ کو بتائیں۔ تیسری بات کہ میں اپنے صلے کو کچھ دیر کے لیے ترجمے سے باہر نکالتا ہوں، درمیان میں یہ ہوتا ہے لیکن میں درمیان سے اس کو سائڈ کر دیتا ہوں۔ اب سائڈ کرنے کے بعد اب میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ میرا موصوف ہے، یہ صفت ہے، مرکب توصیفی ہو کر یہ مبتدا ہے، یہ آگے سبعۃ میاہ یہ خبر ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے پھر موصوف کا ہوتا ہے، سو میں اپنے طریقے پر کروں گا۔ پھر میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوتا ہے پھر خبر کا ہوتا ہے، سو میں اپنے طریقے پر ترجمہ کروں گا۔ میں نے کہا ہے وہ پانی ساتھ ہیں، یہ میرا مبتدا اور یہ میری خبر، جملہ اسمیہ کی علامت ہے، میں نے پورا کر دی، جملہ اسمیہ ہے۔ اب صلے کا ترجمہ کروں گا، جن سے طہارت جائز ہے۔ یہ میں نے کیا کیا ہے، اس صلے کو درمیان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کے جملے کے آخر میں لے گیا ہوں۔ پہلے بھی لے جا سکتا تھا، پہلے کر دیں پھر بھی ترجمہ ٹھیک بن جاتا ہے۔ جن سے طہارت جائز ہے وہ پانی ساتھ ہیں، جن سے طہارت جائز ہے وہ پانی ساتھ ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ترجمہ کرنے کا ایک اچھا اسلوب کہ آپ کی عبارت کے الفاظ بھی آپ کو پتہ ہوں۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا جی یہ آپ نے جن بولا ہے تو یہ کس کا ترجمہ ہے، تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ اسی میں ڈال دیتے اللتی میں جن بھی ڈال دیتے تو پھر آپ سے یہ سوال ہوتا کہ یہ ہا کا ترجمہ جی کہاں ہے، آپ اس کا ترجمہ کر کے دیں۔ میرے ہر لفظ کا اپنی جگہ پر ترجمہ موجود ہے، اور یہ جملہ ہماری اردو کے مطابق بھی ہے، میری اردو بھی اس میں نہیں ٹوٹی۔ کوشش کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اس میں موصول کا یہ پیٹرن آپ کو بہت سے مقامات پر، بہت سارے مشکل مقامات میں حل دے دے گا۔